ان کے پاس جا کر نہ بیٹھنا، یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں جو تمہیں سنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، ان کے دلوں کے اندر پردہ ڈال دیے، انہیں قرآن کی سمجھ ہی نہ ہے۔ یہ بڑا ہی کوئی بیچارے بدقسمت انسان ہے جو قرآن سے بھاگنے والے، اس دور میں بھی آج بھی اور قیامت آنے تک آتے رہیں گے ایسے لوگ۔ انہی کے لیے تو اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اللہ کہتا ہے جنت میرے بندوں کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو قرآن کو چھوڑ کر بھاگے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اور جب کبھی تم دیکھو جب وہ آگ یعنی دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائیں ایمان والوں میں سے۔ بل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، بلکہ وہ اس سے پہلے جو چھپاتے تھے ان کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ تو پہلے بھی کفر کی حالت میں تھے، اگر دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجا گیا پھر جا کر کفر ہی کریں گے، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یخفون من قبل، ان پر ظاہر ہو گیا جو چھپاتے تھے پہلے، آپ نے جو دلوں میں جو چھپا کر تو آتے تھے نا، جا کر ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بس باتیں سنیں گے، اور جیسے یہودیوں کا طرز عمل بتایا کہ صبح مسلمان ہو گئے، رات کو جب ان کی مجلس میں سے اٹھ کر آئیں گے تو کہیں گے نہیں ہمیں تو شک ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمیں شک ہے۔ تو چلو کچھ نہ کچھ تو لوگوں کے اوپر اثرات پڑے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو مرتب ہوں گے اثرات، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس مجلس سے اٹھ کر آ جائیں۔ تو لہذا فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ وہ اس سے قبل جو چھپاتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا۔ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، اگر وہ واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کرنے لگے جس سے وہ روکے گئے، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا ان هذا الا حیاتنا الدنیا، اور وہ کہتے ہیں یہ تو صرف دنیا کی یہی زندگی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے اگر ہم 50 یا 60 سال پیچھے چلے جائیں تو جو غیر مسلم تھے ان کے بھی سائنسدانوں کے نظریات یہی تھے کہ جی بس یہ حادثاتی طور پر اسی دنیا میں ہم پیدا ہوتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، یہ کوئی خاتمے والی بات نہیں ہے، بس اسی طرح یہ نظام جو ایسا ہے وہ چلتا رہے گا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ماضی میں جس وقت ایک امریکن سائنسدان مرا، کچھ 2 سال ہو گئے، اسٹیفن ہاکنگ، تو اس نے جب اپنے نظریات اس کائنات کے متعلق پیش کیے تو ایک مسلم نے لنڈن یونیورسٹی میں اس وقت وہ پڑھتا تھا، تو اسے جا کر کہا کہ تمہارے جو نظریات ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں مسلمان کے، کہ یہ خود بخود یہ پوری ساری یہ گلیکسی، یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان، یہ سورج چاند ستارے جو چل رہے ہیں خود نہیں چل سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی ممکن ہے، بلکہ اس کی چلانے والی قوت ہے جو اس کو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو یہ تمہارے نظریات تو ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے ایک مسلم کے، تو تم اسلام ایکسیپٹ کرو اور قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں صحیح حقیقت حال کا پتہ چلے۔ مگر یہ چونکہ مقدر کی بات ہے، جسے اللہ چاہے قرآن کا فہم عطا کرے، ہدایت دے، جسے چاہے وہ گمراہی کی حالت میں مرے، تو وہ کہتا ہے نو، نہیں، میں جو ہے نا میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا یہ مان لیا تو پھر میری جو ریسرچ ہے وہ رک جائے گی۔ یہ اس کا اپنا ذہن تھا، حالانکہ مزید اس کی ریسرچ میں ترقی حاصل ہونی تھی اگر تو اس کے اوپر ہی مان لیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری جو ریسرچ ہے نا تحقیق، میں ابھی مور اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں اور مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ پھر اسی حالت کفر میں وہ مرا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کرتا۔ تو فرمایا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں یہ ہماری زندگی تو صرف یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں، کوئی ہم دوبارہ جو ہے نہیں اٹھائے جائیں۔ مگر آج کا جو انسان ہے وہ مان رہے ہیں، کفار بھی مان رہے ہیں کہ یہ ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی یہ کائنات، اور جو اب ارتقائی مراحل اپنے طے کرتے ہوئے جو اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ سارا سسٹم جو ہے کائنات کا یہ ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، پھر زندہ ہو کر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور تم کبھی دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، قَالَ
الیس ھذا بالحق، تو فرمایا گیا کیا یہ سچ نہیں تھا کہ جو میرے رسول تمہارے سامنے بیان کرتے تھے؟ آج تم میرے سامنے سارے کے سارے انسان کھڑے ہو گئے، کیا یہ سچ نہیں تھا؟ قالوا بلا رب وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں یہ سچ تھا۔ قالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو فرمائے گا پس چکھو عذاب کا مزہ کہ جو تم کفر کرتے تھے، میں نے تو اتنے نبی بھیجے تمہارے پاس، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، آخری کتاب بھی بھیج دی ہے، تمام حجت کے لیے بھیج دی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اللہ کوئی کتاب نہ بھیجتا، کوئی نبی کوئی رسول نہ بھیجتا، پھر بھی اللہ انسانوں کو قیامت والے دن پکڑ سکتا ہے۔ میں نے تو تمہارے اندر ایک حص ڈالی ہوئی تھی، تمہیں ڈالی ہوئی تھی حص، اس کے باوجود جو ہے تمام حجت کے لیے میں نے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، پھر آخری کتاب بھی بھیج دی، قرآن بھی بھیج دی، تاکہ یہ تمام حجت نہ رہ جائے۔ تم یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی یاد کرانے والا آیا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے یاد ہی نہیں کرا، ہم تو بھول گئے تھے، میں نے یہ بار بار بھیجتا۔ تو فرمایا قالا فذوقوا العذاب، پس اب چکھو تم عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس بات پر کہ جو تم کفر کرتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ دنیا کی محبت اور دنیا داری ایسے تمہارے اندر رچ بس گئی تھی، اور ایسی تھوڑی دیر کے لیے، تو جہاں تمہیں بھیجی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، تم سے پہلے انسان تو پھر 800 سال، ہزار سال ان کی عمریں ہوئی، تمہیں تو تھوڑی عمر کے لیے بھیجا گیا تھا، تم اسی کو سارا کچھ سمجھ لیا۔ یعنی یہ ایسی کچھ جیسے ایک 3 گھنٹے کا ایک پیپر تھا جو تم نے دینا تھا، وہ جیسے کمرہ امتحان میں ایک طالب علم جا کر دیتا ہے، تو تم نے اس کو پوری کائنات سمجھ لیا، سارا کچھ وہاں پر ہی اپنا لیٹ کے رہ گئے، بس جی ہم نے تو ادھر ہی رہنا۔ 3 گھنٹے ختم ہوئے، پتہ چلا چلے جو باہر نکلو، وہ فیل پاس کے تو بعد میں کیا جائے گا فیصلہ، کمرہ امتحان سے باہر نکلو، اتنی تو تمہیں مہلت دی گئی، تو کمرہ امتحان کو تم نے سارا کچھ ہی سمجھ لیا، اپنی زندگی کے سارا کچھ سمجھ، ساری میں نے تو ادھر ہی اب لیٹے رہنا۔ قد حسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، جنہوں نے جھوٹ جانا اس بات کو، وہ نقصان پانے والے ہوئے کہ میری تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، میں تو اس کے سامنے اس کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ وہ جیسے پیچھے ہم پڑھ کے ہیں نا، جسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سوال کرے گا، تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جرت نہیں ہوگی جواب دینے کی، خاموش کھڑے۔ یا اللہ میں جتنی دیر تک دنیا میں رہا ان کے اوپر خبردار رہا اپنی قوم پر، جب تو نے اٹھا لیا پھر تو جانے اور تیری قوم، تو ساتھ میں تھوڑی سی سفارش بھی کر دی، یا اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، سفارش بھی ساتھ میں چھوٹی سی کر دی، مگر بولے نہیں، خاموش کھڑے۔ اب رب کے پیشی پکا دے، اللہ پیش ہو سامنے، کدھر ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، لے کر آؤ میرے سامنے، تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، خاموش، جواب دینے کی ہمت نہیں۔ حتی اذا جاءتہم ساعہ، جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے اوپر آ پہنچی، یہ قیامت کی گھڑی، ساعہ جو ہے یہ قیامت کو کہا ہے قرآن میں، وہ گھڑی آ گئی، بغتتاً قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، جب اچانک قیامت عام پہنچی، وہ کہنے لگے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس میں کوتاہی کی۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے وقت جس کو تو قائم ہوگی، تو اسی طریقے سے جیسے لوگ روزگار کے کاموں میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ گاہک اور جو دکاندار ہے دونوں کے ہاتھوں میں کپڑا پکڑا ہوگا، یعنی وہ کپڑا جو ہے پکڑا ہوگا، اور وہ آپس میں بات کریں گے، کیا آپ یہ آواز سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ کہے گا ہاں میں نے بھی ایسی آواز پہلی دفعہ سنی۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت وہ سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے جو مر جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے پہلی دفعہ بات سنی، آپس میں بات کریں گے، وہ بالکل انہیں ہوش ہی نہیں ہوگا، اچانک ایسے قیامت آ جائے گی، آپس میں بات کریں گے، میں پہلی دفعہ آواز سن رہا ہوں، وہ بھی کہے گا پہلی دفعہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا قالوا یا حسرتنا علی فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، یہ ایسی
آیت کریمہ کے انسان پڑھتے ہوئے کانپ جاتا ہے. وہ کہیں گے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں کے اوپر لادے ہوئے لے کر آئیں گے. جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں، برائیاں، ظلم، جرائم کیے تھے وہ سارے کے سارے بوجھ کی شکل میں اپنے کندھے کے اوپر، اپنے پیٹھوں کے اوپر لاد کر، جیسے اٹھا کر وزن انسان جاتا ہے نا، اس طریقے سے اٹھا کر تو وہ لائیں گے. علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، اگار ہو برا ہے جو وہ اٹھائیں گے، جو بوجھ وہ اٹھا کر لائیں گے قیامت والے دن، وہ برا بوجھ ہے. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور جی کا بہلاوا ہے. والدار الاخرۃ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی، ان کے لیے بہتر ہے آخرت کا گھر. افلا تعقلون، سو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تم میں سمجھ نہیں ہے؟ صرف اتنی بات ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آگے پردہ رکھا ہوا ہے بس. یعنی تین قسم کی یہ قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے حجاب رکھا ہے. نشانیاں اللہ دکھاتا ہے، معجزے بھی بعض دفعہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، بس نشانیاں رکھی، ملائکہ، جن، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. یہ تین چیزیں ہیں انسان کے سامنے، جو ہے یہ حصی نہیں ہے. جو حواس خمسہ انسان کو عطا کیے ہیں ان میں آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں. جیسے چک کے دیکھنا، سونگنا، سننا، بولنا، یہ جو حواس خمسہ ہیں ان میں آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں. مگر اللہ تعالیٰ اپنے معجزات دکھاتے ہیں انسانوں کو، یہ دیکھ کر تم اندازہ لگاؤ. تو فرمایا وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور جی کا بہلاوا ہے. والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم انا لیحزنک الذی یقولون فانہم، بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات ضرور رنجیدہ کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں. فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، سو وہ یقیناً آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہ میں قرآن تو میں آپ کے اوپر اتار رہا ہوں، میں نے آپ کو رسول منتخب کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، نہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، مگر یہ ایسے ظالم لوگ ہیں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک اور خالق. میں نے آپ کی تقرری کی ہے بصیت رسول کی، قرآن میں آپ کے اوپر اتار رہا ہوں، میں نے آپ کو قرآن دیا ہے. تو یہ ادب ایسے یہ بدقسمت لوگ ہیں آگ میں جانے والے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. یہ میری کائنات کے اتنے بڑے مناظر، اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر، یہ قدرتیں میری دیکھ کر، پھر بھی یہ نہیں مجھے پہچان رہے. یعنی اتنی بڑی قدرت، اتنا بڑا چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ساری کی ساری کائنات کا منظم انتظام یہ جو چل رہا ہے، یہ دن اور رات جو آ رہے ہیں، تمہیں جو نیند آتی ہے پھر اٹھ جاتے ہو، پھر نیند آتی، تھکاوٹ تمہاری دور ہوتی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے اٹھ کے. عجیب انسان ہو، تم سوچتے ہی نہیں. تو گویا فرمایا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَتْ الرُّسُلُ، البتہ آپ سے پہلے بھی رسول جو بھیجے تھے وہ بھی جھٹلائے گئے. من قبل کا، آپ سے پہلے. فَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو پس آپ ان کی باتوں کے اوپر آپ صبر کریں. جو آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں نا، بار بار تکرار کرتے ہیں، لاؤ لے کر آؤ معجزہ، لاؤ جس کا آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں، ظاہر کر دو ہمارے اوپر، کرو دعا، کہو اپنے اللہ سے. تو اللہ نے کہا اگر معجزہ دکھا دی اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. بچیں گے وہ جو ایمان لائیں گے، باقی سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے. اچھا جی، یہاں پر بھی ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے تھے اللہ کے پاس کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے، تو جن لوگوں نے شرک کیا ان کی غیر موجودگی میں اسی قوم سے سزا دلوائی. یعنی انہیں کو کہا جنہوں نے شرک کیا وہ سارے ایک جگہ ہو جاؤ، عورتوں اور بچوں سے الگ کر دیا گیا. جو توحید کے اوپر ڈٹے رہے کہا اب ان کے سر کاٹ دو، اللہ کا حکم ہے، یہ مشرک ہیں، سر کاٹو ان کے سب. یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں چلے گئے. یہاں آپ آگے جو دو صورتیں آ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں، سورہ انفال اور سورہ توبہ،
اس میں جو ہے یہ ساری کی بات جو ہے عیاں ہو کر سامنے آ جائے گی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں نہ لائے اور اس دین کا قرآن کا مذاق اڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنسی اور مذاق اڑایا، تمسخر کرتے تھے جو، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے رشتہ داروں سے ان کو سزا دلوائی بدر کے موقع کے اوپر، اب ان کے تم سر کاٹو۔ یہ پہلی قسط عذاب کی اللہ تعالیٰ نے دی۔ آخری پھر آگے جا کر سورہ توبہ میں آخر کے اوپر جا کر کہا اب 4 مہینے کا وقت ہے ان کے پاس، اس کے بعد یہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مشرک رہنا چاہتے ہیں اب مکہ اور مدینہ چھوڑ کر نکل جائے، وگرنہ 4 ماہ کا وقت ہے، سوچ سمجھ لو، ادروائز جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ یہ پھر وہ عذاب کی آخری قسط تھی۔ اب جو ہے جزیرہ عرب میں کوئی بھی مشرک رہ نہیں سکتا، نکل جاؤ یہاں سے، ایمان لاتے ہو ٹھیک ہے، نہیں اب ان کو جو ہے نا یہ اس طریقے سے پھر ان کے اوپر جو ہے نا عذاب آیا تھا۔ اب یہ اللہ کی جو سنت ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی قیامت تک، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یہ بطور یاد دہانی ہے۔ مجھے بتائیے جو سانحہ سقوط بغداد ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، علماء، مشائخ، عورتیں، مرد، بچے، وہ حکمران، ان کے وزیر، مشیر، سارے کے سارے قتل، سب کے سر کاٹ دیے گئے۔ جب اللہ کا تم حکم چھوڑو گے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دو گے اور آپس کی بحثوں میں اور ان چیزوں میں الجھ جاؤ گے، قرآن کو پسے پوچھ ڈال دو، تو پھر اللہ کی تو لاٹھی چلتی۔ کیوں اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو جی؟ اکفر تم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کے راستے پر چل پڑے، چلو پھر اب سزا تمہیں ملے، تمہارے بعد میں اور نئے بندے لے آؤں گا جو تم سے زیادہ بہتر جو ہے قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اپنے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے رب کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے، اپنی ساری کی ساری زندگی اس کام میں لگا دیں گے، اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی، جو کچھ اللہ نے دیا سارا کچھ اسی راستے میں لگا دیں گے۔ حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔ یہ حکومت، یہ ساری کائنات اس کی ہے۔ آپ جاؤ جا کر وہ جو حکومت اپنی قائم کر رہی ہے، جو زمین کا ٹکڑا آپ نے بنایا وہاں جا کر آپ حکومت قائم کرو، یہ اللہ کی زمین ہے۔ اور کون لوگ اٹھیں گے؟ جو صاحب قرآن ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے، سننے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، سیکھا، سمجھ میں آ گئی بات۔ اب وہ تھوڑی جگہ کے لیے آپس میں نہیں لڑے، بات سمجھ میں آ گئی، 3 بر اعظموں کی حکومت تمہاری، جاؤ۔ تم تھوڑی سی جگہ کے لیے پیسوں کے لیے آپس میں لڑتے ہو، خدا کے بندے، دعویٰ کرتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ تھے مسلمان۔ اللہ نے کہا یہ 3 برے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے آگے بھی کوئی تمہاری دنیا ہے، وگرنہ ہم وہاں پر بھی جا کر تیری حکومت قائم کریں۔ یہ ہے اہل ایمان جنہیں قرآن کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں تو یہ پڑھتے ہوئے کسی کو سوچتا ہوں ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے عالم دین بنے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں قرآن کا فہم عطا کر، انہیں قرآن کی سمجھ آ جائے تو پورے کا پورا معاشرہ کیا ساری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ نیو ورلڈ آرڈر جڑا مسلمانوں کا چلے، آج کے بعد تمہارے یہ آرڈر یہ ہے، کاروبار کے وقت ساری دنیا کی کاروبار دکانیں بند، چلو سارے چل کے تو اپنے رب کو سجدہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندوں کی نشانی ہے، جب میں انہیں زمین میں اقتدار دیتا ہوں یہ کام کرتے ہیں، سب کو کہتے ہیں چلو اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، آرڈر۔ تو یہ ہے بات، صرف سمجھ آنے کی دیر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں قرآن کا فہم عطا کر، یا اللہ جن تک یہ قرآن نہیں پہنچا یا اللہ ان کو بھی قرآن کا فہم عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد